کسی رسول کی بعثت جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں. چنانچہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، جس کے مطابق حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے پہلی یہ کہ میری مدد کی گئی ہے ایک ایسے روب سے جو 1 مہینے کے فاصلے تک جس کا اثر ہوتا ہے، اور دشمن جو ہے اس پر میرا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. دوسری یہ کہ اللہ نے میرے لیے کل زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا ہے. میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے کوئی خاص جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ تفصیل میں یہ آئے گا کہ صاف دیکھ لیا جائے، کوئی نجاست ظاہری موجود نہ ہو، تو پوری زمین گویا کہ مسجد کے حکم میں ہے. اس سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو حکم نکالا ہے، اب یہ ان کی دقیقہ رسی ہے، ان کی ذہانت ہے. انہوں نے اسی سے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسجد وقف ہوتی ہے، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے. مسجد میں کسی جگہ پر کوئی شخص اپنی جگہ ریزرو نہیں کر سکتا. مسجد میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگہ میرے لیے خاص ہے، اس کا حق اسے حاصل نہیں ہے. جو پہلے آ گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے. اس سے استدلال کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہ زمین در حقیقت وقف ہے اللہ کے بندوں کے لیے، جیسے کہ مسجد وقف ہوتی ہے. اور یہاں پر جو شخص کسی قطع زمین کو پہلے آباد کر لے گا، اب وہ گویا کہ اس کے پاس رہے گی، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ 3 سال تک اسے بنجر ڈالے رکھے تو اس کا قبضہ اس پر سے ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے لوگوں کے لیے روزی بہم پہنچانے کے لیے. وہ اپنا قبضہ اس پر جمائے بیٹھا ہے، اور جس کام کے لیے اللہ نے اس زمین کے اندر استعداد رکھی ہے وہ کام اس سے نہیں لے رہا ہے، تو گویا کہ اس کو اب اس کے استعمال کا یا کوئی حق ملکیت ایسا مقدس نہیں ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی زائل نہ کیا جا سکے. خیر یہ ضمنی بات ہے، لیکن اسی حدیث سے یہ چونکہ استدلال ہے لہذا میرا دیر ادھر منتقل ہوا. تیسری بات حضور نے فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یعنی جب بھی جنگیں ہوں اور جنگ کے نتیجے میں دشمن سے جو مال غنیمت ہاتھ آئے، پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں یہ جائز نہیں تھا اس کا استعمال کرنا، اس کو سب کو جلا دیا جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا ہے. چوتھی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائے گا. اور 5ویں بات یہی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری حدیث آپ کو سنائی کہ مجھے بھیجا گیا بعثت الی جمیع الناس، مجھ سے پہلے کوئی اور رسول تمام نوع انسانی کی طرف مبعوث نہیں. اسی کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، اور وہ ہے مسلم شریف کی روایت، متفق علیہ نہیں. اس میں 6 چیزیں آئی ہیں لیکن شفاعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے یہ ہے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا. باقی یہ مضمون اس میں بھی موجود ہے کہ صرف میں تنہا رسول ہوں اللہ کا کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث کیا گیا. اس کا تعلق میں نے سیرت کی تقاریر میں متعدد مواقع پر واضح کیا ہے کہ اس کا تعلق در حقیقت ہماری مادی ترقی سے ہے. جو فزیکل سائنسز کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے ذریعے سے ذرائع رسل و رسائی میں ترقی ہوئی ہے. اور در حقیقت حضور ہی کا زمانہ ایسا آیا کہ جس وقت کے اس بات کی امکان کی صورت پیدا ہو گئی کہ ایک نبی کی دعوت پوری دنیا تک پھیلائی جا سکے. اس سے پہلے ابھی فاصلے اتنے زیادہ تھے، ذرائع رسل و رسائل اتنے نہیں تھے، آمد و رفت کے اتنے امکانات نہیں تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیونکہ انسان کی جو یہ ترقی تھی، مادی ترقی اس سٹیج تک پہنچ چکی تھی کہ ایک رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے، لہذا حضور کی جو بعثت ہوئی ہے وہ پوری نوع انسانی کی طرف. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر آ دھمکے ایک دردناک عذاب. ایک تو لفظ انذار کیونکہ یہ اکثر و بیشتر آتا ہے اور عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے ڈراؤ کر دیا جاتا ہے، اس کے بجائے بہتر لفظ ہے خبردار کر. ڈرانا کسی ایسی شے سے ہوتا ہے کہ جو فی نفسہ ہی خوفناک ہو، خطرناک ہو، مضر ہو، اور انذار در حقیقت خبردار کرنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے کسی عمل کا ایک نتیجہ برا نکل سکتا ہے تو انہیں پیشگی وارن کر دیا جائے. در حقیقت انگریزی کا لفظ وارن جو ہے وہ صحیح ترین مفہوم ادا کرتا ہے انذار کا، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ وہ عذاب الہی ان پر آ جائے جس کے کہ گویا کہ وہ مستحق ہو چکے ہیں. یہ اصول سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.
اور ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ عذاب بھیج دیں قوموں کے اوپر جب تک کہ ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 15 ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اس کے ضمن میں آج ہی ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروس کے کسی بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، کہ طالب جوہری صاحب جو آج کل کچھ وہ فہم قرآن ٹی وی وغیرہ پر ہوتا ہے، اس میں کہیں انہوں نے گل افشانی کی ہے کہ جس تک دعوت نہ پہنچی ہو اسے عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر جب کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن چونکہ 50,000 سال کا ہے، لہذا اس وقت ان کو دعوت پہنچا کر اور اس وقت حجت قائم کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو عذاب نہ دیا جائے تو اس کی اس طریقے سے تکمیل کی جائے گی۔ اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ اپنی جگہ پر نہایت غیر معقول بھی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہے۔ انہوں نے یہ صاحب جو آئے تھے انہوں نے انہیں خط لکھا کہ آپ نے کیا بات کہی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہے تو لائیے۔ تو بہت عرصے تک تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد جواب بھی دیا تو گول کر گئے کہ نہ تو اپنی بات کی انہوں نے وضاحت کی، نہ اس کے لیے دلیل پیش کی، نہ اس سے رجوع کیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ در حقیقت عذاب دو ہے، ایک عذاب ہے دنیا کا عذاب، یہ جو اصول ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ ہے دنیا کا عذاب، کسی قوم کو ختم کر دیں گے نسیم منسیہ، گویا کہ ثابت ہو گیا کہ اس قوم میں اب خیر کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب کوئی قوم ثابت کر دے کہ اب اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بلکہ اس درجے اس کی سرشت بگڑ چکی ہے کہ آئندہ نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں، یہ بات آئے گی آج حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری اتمام حجت کے لیے رسول مبعوث کر کے، اور جب وہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے تو ان کو نسیم منسیہ کر دیا گیا۔ یہ اس عذاب کا ذکر ہے۔ باقی یہ کہ آخرت کا عذاب، اس میں یقیناً درجہ رہے گا کہ کس شخص تک کس درجے میں اتمام حجت ہوا۔ جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت پہنچی ہی نہیں، اب یہ نہیں کہ وہاں دعوت پہنچائی جائے گی میدان حشر میں، بے تکی بات ہے، وہاں تو ویسے ہی حقائق اس طرح روشن ہو چکے ہوں گے کہ ایمان لانے کے لیے ہر شخص خود بےتاب ہوگا۔ ابو جہل شاید سب سے آگے بڑھ کر ایمان لائے، اور فرعون جو ہے وہ سب سے بڑے بلند بانگ انداز میں ایمان لائے، تو وہ بات تو بالکل غیر معقول ہے۔ البتہ جو معقول بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی، ظاہر بات ہے کہ ان کا محاسبہ صرف توحید کی اساس پر، اس لیے کہ توحید وہ شے ہے کہ جو فطرت انسانی میں مضمر ہے، جس کا عہد ہم کر کے اس دنیا میں الستو بربکم قالوا بلی، اور اس کے بعد یہ کہ اس کائنات کے چپے چپے میں توحید کے آثار موجود ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار۔ تو انسان اگر تعصب کو ہٹا کر اور تقلیدی ذہن سے آزاد ہو کر اگر ذرا غور کرے گا تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے توحید کی۔ تو توحید تک جو شخص آ گیا ہے وہ گویا کہ وہاں اگر اس کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو رسول پر ایمان لانے کا وہ مکلف نہیں ہوگا، البتہ توحید کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہوگا، اور اگر وہ شخص توحید پر قائم ہوگا تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس کی نجات ہوگی اور اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اصل وجہ یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس کا تعلق در حقیقت اس عذاب استیصال سے۔ استیصال یہ لفظ بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا، کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑ دینا، اس کو بالکل نسیم منسیہ کر دینا، جیسے کہ ان 6 اقوام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، جو لوگ ان میں آباد تھے اور رہ رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ یا قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یا گویا کہ جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جس نے شرک اور ظلم کی روش اختیار کی۔ یہ عذاب جو ہے دنیا میں جن اقوام پر بھی آیا ہے، اللہ کا ایک قانون مستقل یہ رہا ہے کہ پہلے اپنے رسول کو بھیج کر اتمام حجت، تاکہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ وہ رسول جو ہے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی ہر شک و شبہ سے بالا تر، اس کی صداقت اور امانت کی گواہی دشمن بھی دے رہے ہیں، اس کے اوپر کہیں کوئی شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، پھر اس کا کردار بھی ایک روشن کتاب کے مانند ہو، اور پھر وہ اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے، تاکہ پھر ثابت ہو جائے کہ اب بھی جو نہیں مان رہا اس میں خیر کا کوئی مادہ سرے سے موجود نہیں۔
تب پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات وہی فرمائی گئی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر وہ دردناک عذاب آدم کے۔ اب دیکھیے بہت ہی مختصر جو ہے تمہید ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر جو ہے ان کی فریاد، اس پوری صورت کے اندر جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے اپنی قوم کے خلاف۔ لیکن یہ کہ بہرحال شروع میں انہوں نے جس انداز میں جس طریقے سے دعوت پہنچائی ہے اس کا نقشہ، اور اس میں ہر داعی دین کے لیے ایک مثال ہے کہ کس جذبے کے ساتھ، کس دل سوزی کے ساتھ، کس طرح گویا کہ آدمی مضطر ہو گیا ہو، اس کو چین نہ پڑ رہی ہو کسی طرح بھی، وہ دعوت پہنچانے میں اپنی امکانی حد تک اپنی تمام وسائل و ذرائع کو اور صلاحیت کو استعمال کر دے اور کھپا دے۔ اس کے لیے گویا کہ ایک بہت عمدہ مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں جو حضرت نوح کی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا ہے میری قوم میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا، نذیر مبین، یعنی یہ کہ میں جو کلام پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں۔ جیسے کل ہم نے جمعے میں سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کہ ایسا کلام جو ذو معنیین ہو وہ کہا جائے۔ اس لیے کہ کاہن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جوتشی قسم کے لوگ جو اپنی دکانداری چلاتے ہیں، وہ بڑے ذو معنی جملے کہتے ہیں جس کا مفہوم ادھر بھی نکل سکے ادھر بھی نکل سکے، تاکہ جو بھی نتیجہ برآمد ہو اس کے لیے جسٹیفیکیشن ان کو پہلے سے اپنے ان الفاظ کے اندر موجود رکھ لیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کے رسول جو بات لے کر آتے ہیں دو ٹوک، واضح، صریح، مبین۔ دوسرے یہ کہ اس میں ذرا کمپیئر کیجئے کہ اصل میں عرب میں ایک رواج تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی زندگی اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی، ایک دوسرے پر غارت گری کرتے تھے، حملے کرتے تھے، تو سب سے بڑی خبر وہاں یہ ہوتی تھی کہ کوئی قبیلے کا شخص کو اطلاع مل گئی ہو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اب اس کو لیے گویا کہ ایمرجنسی ہوتی تھی کہ جلد از جلد وہ اپنی پوری قوم کو متنبع کر دے کہ وہ تیار ہے۔ اس کے لیے ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ کوئی شخص جس کے پاس ایسی کوئی خبر پہنچتی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر بالکل عریاں کسی بلند مقام پر کھڑا ہوتا تھا اور چیختا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جنہیں آپ کہتے ہیں the small mornings of the small hours of the morning، یہ صبح 2، 3، 4 بجے کا جو وقت ہوتا ہے جو انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ پھر آ کر حملہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، بڑی تباہ کن صبح جو آنے والی ہے، تو لوگ دوڑتے تھے اس کی طرف تاکہ وہ معلوم کرے کہ کیا خبر اس تک پہنچی ہے۔ اس لیے کہ آواز ظاہر بات ہے کہ